بطور استاد جب آپ اپنا کام کر رہے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے، میں کردار بھی کرتا تھا، میں سنجیدہ بات بھی کرتا تھا، میں شعر بھی سناتا تھا. پھر بیگم صاحبہ آپ سے کتنے پیسے مانگتی؟ سر کبھی 50,000 کبھی لاکھ روپے. اچھا، اتنے پیسوں کا کیا کرتی ہے سر؟ مجھے کیا پتا سر، میں نے کبھی دیے ہی نہیں. سر سیاستدان جوتوں سے کب ڈرتے ہیں؟ جب جوتے عوام کے ہاتھوں میں. سر اگر آپ کی بیوی آپ سے جھاڑو لگانے کا کہے تو آپ کیا کریں گے؟ جھاڑو کھانے سے پھر جھاڑو لگانا ہی بہتر ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جن کی زندگی سے، جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. لیکن آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک ایسے شخص جو کہ واقعتاً کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بننے جا رہے ہیں. انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام خبرناک میں 3 سال اس کا مستقل حصے کے طور پہ کام کیا. نیو نیوز کے پروگرام زبردست کا بھی یہ حصہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مووی آنے والی ہے آسماں بولے گا، اس میں یہ ولن کا کردار ادا کرے ہیں جو کہ شعیب منصور صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے. بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، جنہوں نے اور بھی بے شمار بڑی فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں. آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ مہمان، آپ ان کے قریب تو پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ کون ہے، امتیاز احمد کوکب صاحب. ہم ان سے یہ جانیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز اور میڈیا کے سفر کی طرف قدم کب، کیوں اور کیسے رکھا. بنیادی طور پہ تو یہ ایک استاد ہیں، لیکن استاد سے جو ہے روح کو تسکین دینے کا سفر، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ انہوں نے کس طرح طے کیا، یہ آج کے انٹرویو میں ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم امتیاز احمد کوکب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے علی رحمان، آپ نے میرا تعارف کچھ اس طرح سے کروا دیا ہے کہ ایسا تعارف اکثر مرحومین کا کروایا جاتا ہے سر کہ مرنے والے بہت اچھے تھے، بالکل ٹھیک ہے ان میں بے پناہ خوبیاں تھیں. سر میں آغاز یہاں سے کروں گا. ماشاءاللہ آپ نے جو ہے نا وہ آغاز میں ہی پروگرام میں جان ڈال دی ہے. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ بطور استاد جب آپ اپنا کام کر رہے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی اور آپ کے ذہن میں کیا اس وقت یہ آتا تھا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اس سچویشن سے نکل کے کسی اور سچویشن میں جانا ہے؟ کب آپ کو ادراک ہوا؟ بہت شکریہ. ادراک تو دیکھیں جی، جب بچہ ہوتا ہے نا 10 سال کا، یہ میں نے غور و خوض کیا ہے، تو وہ کچھ خواب بننے شروع کر دیتا ہے. تو لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جو رزق ہے اس کا غم سب غموں سے زیادہ ہے. ایسے ہی. تو پھر وہ میں نے ایک، جیسے میں نے گریجویشن کی تو پرائیویٹ سکول کا میں نے آغاز کیا. اور پرائیویٹ سکول میں نے شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ رحمتیں کی. میری کوئی دانش، کوئی فہم، کوئی فراست نہیں ہے. یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی مہربانی ہے. بالکل ٹھیک. کہ بندوں کے ٹریک بھی وہ خود بناتے ہیں اور ان ٹریک پہ کامیابیاں اور کامرانیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. تو وہ سکول میں نے پھر 23 سال رن کیا. تو جیسے ہوتا ہے بندہ تھک جاتا ہے کام کر کے، تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ یار جی میں امتیاز کوکب تو کھلو گئے ہیں یار، رک گئے ہیں، سٹیٹک ہو گئے، ساکت ہو گئے ہیں، کھڑا ہو گئے ہیں. تو پھر دل چاہتا تھا کہ کچھ آگے بڑھنا چاہیے. تو پھر میں دیپال پور جیسے تاریخی شہر کو الوداع کہا اور پھر میں لاہور آ گیا. تو پھر یہاں جب میں لاہور آیا تو پھر میرے ایک دوست ہیں عمران محمود صاحب، وہ جیو کے HR میں افسر تھے. تو ان کو میری چھوٹی چھوٹی شرارتوں کا پتہ تھا. چونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ میں نے دیپال پور میں جتنے بھی پاکستان کے صدور آتے رہے ہیں، وزرائے اعظم آتے رہے ہیں، وزرائے اعلیٰ آتے رہے ہیں، گورنرز آتے رہے ہیں، اس اسٹیٹس کے، اس اسٹیچر کے جو لوگ آتے تھے، تو ان شوز کو، ان پبلک میٹنگز کو میں کنڈکٹ کرتا تھا. ہوسٹنگ میں کرتا تھا. تو پھر وہ شوق جو تھا اور وہ جو ذوق تھا وہ پھر مجھے اس فیلڈ میں لے آیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے میڈیا کا مستقل ایک حصہ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے اس سفر کا آغاز کیا
تب آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ اور آج ماشاءاللہ آپ کو 6 سال تو ظاہر ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی آپ کا بے شمار کام ایسا ہے جو کئی برسوں سے جاری و ساری ہے، تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا میڈیا کی فیلڈ میں؟ سر یہ بڑا اچھا شعبہ ہے دوسرے شعبوں کی طرح، بہت ہی اچھا شعبہ ہے. اور جب میں جیو پہ بیٹھا اور پرفارم کرنا شروع کیا تو بازار میں جب لوگوں نے پہچاننا شروع کیا اور جب لوگوں نے سیلفیاں بنانی شروع کی تو یقیناً میں خوش ہوتا تھا اور خوش ہوتا ہوں. ایون میں برطانیہ جاتا ہوں تو خبرناک کو ختم ہوئے 3 سال ہو گئے تو لوگ ابھی بھی مجھے پہچانتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور میں وہاں پروگرامز کرنے جاتا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ لطف اٹھاتے ہیں. اسی طرح پھر میں نے وہ خبرناک ختم ہوا تو پھر میں نے علی بھائی نیوز کا شو تھا زبردست، تو اس میں نے پرفارم کیا. تو میں کردار بھی کرتا تھا، میں سنجیدہ بات بھی کرتا تھا، میں شعر بھی سناتا تھا. تو اس سے بھی مجھے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ایلیویٹ ہوا، میں اپ لفٹ ہوا. اور پھر خاص طور پر اس دن بہت ہی خوشی ہوئی، اطمینان ہوا جس دن شعیب منصور صاحب کا مجھے فون آیا کہ امتیاز کوکب صاحب بول رہے ہیں. جی سر. کہتے شعیب منصور بول رہا ہوں. تو میں نے کہا سر میں نے پہچانا نہیں. تو کہتے یار میں فلم رائٹر ڈائریکٹر. او سر. تو انہوں نے کہا کہ میری ایک مووی آپ تشریف لائیں. تو پھر انہوں نے بتایا. تو وہ جو مووی ہے آسمان بھولے گا، اس میں علی بھائی میں ویلن ہوں، اور بڑی ہی شاندار ہیوی بجٹ کی مووی ہے، اور تقریباً وہ 50 سے 100 ملکوں میں ریلیز ہوگی. اس قدر وہ بڑی شاندار مووی ہے. تو میرے لیے تو بڑا اعزاز ہے کہ مجھے انہوں نے ویلن کے طور پر اس مووی میں اوبلائج کیا، اکاموڈیٹ کیا. سر آپ اینکر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں. یہ تو آپ نے بڑی آگے کی سر بات بتا دی ایکٹنگ کے حوالے سے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے آغاز کیا، ڈفرینٹ آپ رولز پلے کرتے تھے، تو یہ آپ کو پہلی دفعہ کب پتہ چلا کہ جو آپ کے اندر ایک ایکٹر ہے وہ بھی ہے اور وہ بھی پنپ رہا ہے اور وہ بھی باہر نکلنا چاہتا ہے؟ یہ 1972 کی بات ہوگی علی. when I was just 5 years old and I was student of class nursery prep. تو ایک استاد تھے قاضی عزیز الرحمان میرے پرائمری اسکول کے. انہوں نے کچھ بچوں کو کلاسوں سے نکالا کسی ایک ڈرامے کے لیے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو بچہ امتیاز ہے یہ ٹھیک ہے. تو پھر میں نے 1972-3 میں پہلا ڈرامہ کیا، اسٹیج ڈرامہ کیا، ایک بچے کا رول میں نے ادا کیا. تو پھر چل پرائمری اسکول، پھر میں کنڈکٹ بھی کرتا تھا پروگرامس کو، تلاوت، نعت، ملی نغمے، یہ وہ. اور ابھی میں پھر وہ اپنا ہائی اسکول میں، پھر کالج میں، تو پھر چل تھی. تو سارے لوگ جو ہے وہ میرے پہ نظر ہوتی تھی. آئی واز پرومیننٹ اسٹوڈنٹ آل اوور دا اسٹوڈنٹس. اور ابھی بھی میں پرسوں یہ پچھلے دنوں 6 ستمبر تھا، تو 6 ستمبر کو ایک اوکاڑا کینٹ میں تقریباً 4000 آرمی آفیسرز اور جوانوں کی ایک تقریب تھی 6 ستمبر کے حوالے سے. اینڈ دس سیریمنی واز کنڈکٹیڈ بائی می، اور میں نے موتی بنو دی ہے. سر ایز این اینکر، ایز اے ہوسٹ، یہ آپ نے کام کب سے شروع کیا؟ جیسے آپ نے بتایا تو ہے کہ اسکول والے ٹائم سے. یہ اسکول ٹائم سے بھی شروع کیا، اور پھر یہاں مجھے آتے ہی 7 نیوز میں ایک افسر تھے عاطف گجر صاحب، انہوں نے بہت مہربانی فرمائی. میں نے پہلا مزاحیہ پروگرام وہاں کیا، کنڈکٹ کیا، ہوسٹ کیا، اور ساتھ اور میرے مزاحیہ شعراء تھے. اسی طرح پھر دیگر چینلز پہ بھی ڈسکور پاکستان کے آنر ہیں ڈاکٹر رفیق کیسر صاحب، انہوں نے بہت مہربانی فرمائی. میں نے وہاں مزاحیہ پروگرام جو ہے ان کے مزاحیہ مشاعرے ان کو کنڈکٹ کیا. تو اس کے علاوہ بھی میں نے سینکڑوں پروگرام جو ہیں آپ یوں کہہ لیجئے کہ سوائے نور جہاں کے، مہدی حسن، عاطف اسلم، علی ظفر، غلام عباس، ترنم ناز، یہ جتنے بھی، نصرت فتح علی خان، راحت فتح علی خان، جتنے بھی موجود اور ماضی قریب کے گلوکار ہیں، میں نے سب کے پروگرام کی ہوسٹنگ کی ہوئی ہے. یہ میرے لیے آنر ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ شاعری میں جو آپ کی دلچسپی ہے وہ کب ہوئی، اور جو حصے مزاح کی ایک سینس ہے جو کہ ہر بندہ نہیں اس کو کر سکتا،
تو یہ آپ کے اندر کیا بائی برتھ تھی یا اس کو سیکھا یا کس طرح یہ آپ میں آئی؟ میری والدہ اسکول نہیں گئی ہوئی، انہوں نے تقریباً 100 نعتیں لکھی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ 1977 میں میری والدہ نے مجھے نظمیں لکھ کے دیتی تھی صحیح۔ جو میں پڑھتا تھا، تو اس سے پھر یہ آغاز ہوا۔ پھر سب سے پہلے تو ہمارے گھر میں ریڈیو ہوتا تھا، تو ریڈیو پہ مظفر وارثی کا کلام آ رہا ہے، منیر نیازی کا کلام آ رہا ہے، احمد ندیم قاسمی کا کلام آ رہا ہے، غالب، میر، آتش، جتنے بھی لوگ تھے تو وہ کلام آ رہے ہوتے تھے، وہ ہم سنتے تھے، تو اس سے پھر ٹیسٹ ڈیولپ ہوا۔ پھر ہمارے شہر دیپالپور میں بڑے اچھے مشاعرے ہوتے تھے، تو ہم سارے جو دوست تھے ان مشاعروں کو اجاڑنے کے لیے ہوٹنگ کرتے تھے وہاں۔ صحیح لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم میں وہ چیز تھی، صحیح، ایک حص تھی کہ شاعری کی، بالکل ٹھیک۔ ورنہ تو کوئی بچہ کہیں کیوں جائے گا۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ پھر میں خود مشاعرے کروانے لگ گیا اسکول میں، اور پھر مشاعرے کرواتے کرواتے شعر کہنے لگ گیا۔ پھر میں نے سنجیدہ غزلیں کہیں، میں نے حمد بھی لکھی، صحیح، نعت بھی، منقبت بھی، سلام بھی، اور غزل بھی، نظم بھی، سب لکھا۔ لیکن اس کے بعد پھر میں نے غور و خوض کیا کہ مزاح کے لوگ اور ظرافت کے لوگ کم ہیں، جیسے انور مسعود صاحب، ضمیر جعفری صاحب، تو اس طرح کے لوگ ہم نے دیکھے اپنے بچپن میں اسٹوڈنٹ لائف میں، تو ان لوگوں کی تعداد کم تھی۔ تو میں نے کہا کہ جہاں تعداد کم ہو وہاں اگر کوئی اپنے سلسلے کو بڑھایا جائے تو میں بھی کوئی کامیابیاں ملے، تو یقیناً کامیابیاں ملی۔ تو پھر میں نے جیو پہ، دنیا پہ، ایکسپریس پہ، سما پہ، سنو پہ، کیا کیا ٹی وی، ڈسکور پاکستان پہ، تمام چینلز پہ میں نے پھر پرفارم کیا۔ سر اپنی کوئی پسندیدہ نظم اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے سنانا چاہیں تو؟ گلی سے چاہنے والے اگر گزرتے تھے، واہ، گلی سے چاہنے والے اگر گزرتے تھے، سنا ہے اگلے زمانوں میں دل دھڑکتے تھے۔ واہ واہ واہ، گلی سے چاہنے والے اگر گزرتے تھے، سنا ہے اگلے زمانوں میں دل دھڑکتے تھے، یقین ہی نہیں آتا کہ آپ چھوڑ گئے، یقین ہی نہیں آتا کہ آپ چھوڑ گئے، یقین ہی نہیں آتا کہ آپ ایسے تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات۔ ایک اطور، سر میں ہر اس دل سے باہر آ رہا ہوں، میں ہر اس دل سے باہر آ رہا ہوں جسے بے جا میسر آ رہا ہوں، جسے بے جا میسر آ رہا ہوں۔ واہ واہ، میں ہر اس دل سے باہر آ رہا ہوں جسے بے جا میسر آ رہا ہوں، وہاں ایک اجنبی رہتا ہے اب تو، علی ایک اجنبی رہتا ہے اب تو، وہاں ایک اجنبی رہتا ہے اب تو، میں آئینے سے ہو کر آ رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات، زبردست زبردست۔ شکریہ۔ اچھا کوکب صاحب، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کرنٹ افیئرس پہ بھی قطع لکھ لیتے ہیں، کچھ سر سنائیے۔ فوراً، سر یہ ابھی ارشد ندیم نے بڑی کامیابی حاصل کی تو میں نے لکھا کہ 4 دہائیوں بعد خوشی اس قوم کے حصے آئی ہے۔ واہ واہ واہ، 4 دہائیوں بعد، صحیح، 4 دہائیوں بعد خوشی اس قوم کے حصے آئی ہے۔ ارشد تیری جیت نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ واہ واہ، ارشد تو نے اگلے پچھلے سارے قرض چکا ڈالے، نیزہ تھا یا کوئی میزائل، ایسی ضرب لگائی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا سر، حصے مزہ جو آپ کی اصل پہچان ہے، یس اس سر، کی وجہ سے دنیا میں آپ کو جانا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، جی سر، انوائٹ کیا جاتا ہے، جی جی، سر اس کو اگر ہم نہ آپ سے پوچھیں تو یہ تو زیادتی ہوگی، تو سر مجھے بتائیں، کوئی ایسا کلام سنائیں جس سے ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ مزاح کے بادشاہ کیسے ہیں۔ خامد ہو کے کیویں مناواں دسو جشن بہاراں دے، واہ واہ، خامد ہو کے کیویں مناواں دسو جشن بہاراں دے، وہ ایتھے خرچے نہیں پہ مکدے بیگم دے شنگاراں دے، حسب حال پوائنٹ، صحیح صحیح۔ اور مینوں شوگر بلڈ پریشر اندروں اندری کھا گئے نے، میں پینا پھکیاں جاواں تے بیگم جو سناراں دے۔ واہ 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 واہ۔ سر آپ اپنی شاعری میں نے آپ کے کچھ پروگرامز بھی دیکھے ہیں، اپنی بیگم کا کافی ذکر کرتے ہیں، تو ڈرتے ہیں ان سے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ سر دیکھیں، ہر شریف آدمی اپنی بیگم سے ڈرتا ہے، صحیح ہے،
اور جو بیگم سے نہیں ڈرتا وہ جھوٹ بولتا ہے. صحیح. اور ویسے تو یقیناً اب میری شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں, اور جب 25 سال گزر گیا تو میں نے چائے تو وہ روز ہی پلاتی ہیں, تو میں نے چائے کا کہا تو چائے آ گئی. علی اس دن چائے بہت اچھی تھی, ذائقے میں شاندار چائے. صحیح. تو میں نے کہا بیگم 25 سال ہو گئے شادی کو, لیکن چائے آپ نے آج ہی پلائی ہے. تو کہنے لگی اوئے اپنے والا کپ میں تان دے گئی ہوں. اینا رولا پا دیندی ہے, سر میرے پھٹے چاہ دیندی ہے. واہ واہ. اینا رولا پا دیندی ہے, میرے پھٹے چاہ دیندی ہے. سردی آن تے کھاوے مچھی, آہا. سردی آن تے کھاوے مچھی. کھاوے مچھی, مینوں ساگ کھوا دیندی. واہ واہ واہ. سرتے لہدا ککھ پتا نہیں, جگنی روز سنا دیندی ہے. دے راتی میں توواں پانڈے, دے راتی میں توواں پانڈے, خارے کیوں سزا دیندی ہے. آسے پاسے پھردی رہندی, پڑھیا سبق بھلا دیندی ہے. منہ جد بھی دھو کے آوے, سچی گل ڈرا دیندی ہے. پوچھدی رہندی کی کھاؤ گے, پوچھتی رہتی کی کھاؤ گے, گلاں نال رجا دیندی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اور ایک حسب حال ہے سر. اور جو اس بیچاری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. IMF تو قرضے لے کے, IMF تو قرضے لے کے کھا لیندے نے رل مل بہ کے, ایسے ہی. تے کھا جاندے نے سب امداداں, لیندے نے مسکین دا کہہ کے. کیا بات ہے. ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے بالکل. تے رہندے ہردم AC دے وچ, رہندے ہردم AC دے وچ. ਲੋਕੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਧੁੱਪਾਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਆਹਾ ਆਹਾ. ਤੇ ਮਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਮਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ. ਸਫਰ ਤੇ ਸਫਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਸਫਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ. ਤੇ ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯੂਰਪ, ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯੂਰਪ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੰਜੇ ਪੈ ਗਏ. ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ. ਤੇ ਕੌਕਬ ਕਿਧਰੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਕੌਕਬ ਕਿਧਰੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਚੋਰ ਉਚਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਠਹਿ ਗਏ. ओए होए होए. इसमें दुख भी है, तकलीफ भी है, हाँ ये और हकीकत भी है. ये देखिए सर, जो शायर है ना, हाँ. या मुसव्विर है, या कोई नसर निगार है, ये सारी चीज़ें मुआशरे से ही लेते हैं. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. ये हम कोई घर से अखज़ नहीं करते. बिल्कुल सर ऐसे. जिस माहौल में हम परमान चढ़ते हैं उसी से अखज़ करते हैं. ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਟਾਫ ਤੇ 50 ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ. सही. सर, घर में खाना खाते वक्त खान सामे ने आपसे क्या कहा? ओ यार, मैंने उसे 2 किलो मटन ला के दिया, उसने भून के मेरे सामने रखा तो उसमें नमक ज़्यादा था. वो मैंने कहा ओ भाई जान, खान सामा साहब इधर आओ ना. वो यार है गोश्त में नमक ज़्यादा है. कहने लगे सर मैं ज़रा सालन च नमक ज़्यादा ही खाना. सर, बेगम साहिबा आपसे कितने पैसे मांगती? सर कभी 50,000, कभी लाख रुपए. अच्छा, इतने पैसों में क्या करती है सर? मुझे क्या पता सर, मैंने कभी दिए ही नहीं. सर, आप बुजुर्गों से काफ़ी मिलते हैं. एक बुजुर्ग ने आपको कोई नसीहत की थी, कुछ कहा था, क्या कहा था? उस सर क्या नसीहत करनी है. बाबा एक मिले तो मैनू कहता है कोको पुत्र हूँ तो महंगाई बड़ी हो गई है. मैं आज तो 40-50 साल पहले 5 रुपये घरों ले जाता सी ते बोरा भर के समान तो लिया सी. बिल्कुल ठीक. मैं कि बाबा जी होने मुमकिन नहीं है, हुण थां ते CCTV अपना कैमरे लग गए हैं. सर, आप अपनी बेगम से मोहब्बत का दावा करते रहते हैं. जी सर. तो आपने उन्हें जब लास्ट टाइम कहा कि मैं बेगम तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, वो कहती कि जान तो कोई भी दे सकता है, मेरे साथ जी के दिखाओ. सर, सियासतदान जूतों से कब डरते हैं? जब जूते अवाम के हाथों में.
سر اگر آپ کی بیوی آپ سے جھاڑو لگانے کا کہے تو آپ کیا کریں گے؟ جھاڑو کھانے سے پھر جھاڑو لگانا ہی بہتر ہے. سر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی، اس سے ہی ہم آگے چلتے ہیں، کوئی مشکل وقت آیا ہو، کوئی ایسا وقت جس میں آپ نے کوئی تکلیف دیکھی ہو، اس وقت کو آپ نے کیسے گزارا؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوان ہمارا انٹرویو جب دیکھ رہے ہوں گے تو وہ شاید کوئی اس وقت تکلیف سے گزر رہا ہو. جی جی سر. تو آپ بتائیں سر. سر دیکھیں، یہ نا جی خوشی اور غم کا ایک ٹریک ہے. آپ ایک غم سے نکلیں گے تو اگلے غم میں چلے جائیں گے. پھر ایک دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، پھر ایک دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. بالکل ایسے. تو زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشی تھوڑی ہے. بالکل ایسے. جو نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں حضور کی ذات سے روشنی لینی ہے. بالکل ایسے. ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف رکھتے تھے اور بڑے خوش تھے، چہرے پہ بڑی رونق تھی. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے زندگی کے سب سے خوشگوار دن کون سے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ 2-2.5 سال جو میں شیب ابی طالب کی اس میں رہا گھاٹی میں. تو آپ کو پتہ ہے وہ بائیکاٹڈ ڈے تھے. بالکل ایسے بڑے مشکل. صحابہ اکرام نے پتے بھی کھائے. تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہمت نہیں ہارنی. اگر آپ نے اپنی منزل کو چھونا ہے، اپنی منزل کو پانا ہے، اپنے گول کو پانا ہے، تو پھر نگاہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ رکھنی ہے. اور جتنی بھی راستے میں ہرڈلز آئیں تو آرام سے ان کو عبور کرتے جانا ہے. تو دیکھ لیجئے گا ایک دن منزل آپ کے قدموں کو چومے گی. سر آنے والے وقت میں اگلے 5 سالوں میں کیا کیا پروجیکٹس آپ کے ابھی چل رہے ہیں جن کو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. سر میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ ابھی جیسے شعیب منصور صاحب نے مجھے خود سے بلا کے مووی دی ہے، تو سید نور صاحب ون آف دا پرومیننٹ اینڈ ایمیننٹ فلم ڈائریکٹر اینڈ فلم پروڈیوسر تو اینڈ فلم رائٹر، تو ان کا ایک 3 موویز ہیں، ایک شارٹ مووی ہے اور ایک سیریل ہے ان کی. تو ان سے میٹنگ ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو انہوں نے بھی مجھے خود بلایا ہے اللہ کی رحمت سے. تو انہوں نے خود بلا کر مجھے ان پروجیکٹس کے بارے میں بتایا ہے. اور ابھی آپ کے انٹرویو آج ہو رہا ہے تو کل نیکسٹ ڈے جو ہے میری وہاں شوٹنگ ہے ایک شارٹ مووی کی. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر 77 ایئرس ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بالکل. سید قاسم علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بے شمار خوبیاں عطا ہوئی ہیں، جو بے پناہ صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں، انہوں نے اس سے کام لیا ہے اور معاشرے کو ٹریک پہ لانے کے لیے اور خاص طور پر نوجوانوں کو ٹریک پہ لانے کے لیے اور ان کو جھوٹے خواب نہیں دکھائے، ان کو سچے خواب دکھائے ہیں اور ان خوابوں کی ساتھ ساتھ تعبیر بھی بتائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹلیکٹ، جو فہم، جو فراست اور جو دانش اللہ کریم نے سید قاسم علی شاہ کو دی ہے، وہ 24 کروڑ لوگوں میں کہہ سکتا ہوں کہ سید قاسم علی شاہ صاحب سر فہرست ہیں. سر جاتے جاتے آخر میں نوجوان جو میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو مایوسی کا شکار ہیں، سر آپ کی طرف سے ان کے لیے کیا پیغام ہے، کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں جی، جو مسلمان ہے نا سر، اس کے لیے تو قرآن روشنی ہے. بالکل. اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ترجمے سے قرآن پڑھیں ذرا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کبھی بھی اللہ کی جو رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس سے نا امید نہیں ہونا،
اس سے مایوس نہیں ہونا. تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کامیاب لوگوں کو دیکھیں، انہیں آبزرو کریں اور پھر ان کے نقش قدم پر چلیں. اگر وہ رسالت مآب کو دیکھیں گے تب بھی آپ عصر حاضر سے نہیں کہوں گا، ماضی قریب میں آپ دیکھیں نا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ہاں ایسے تو ان کی لباس پر کوئی شکن نہیں ہوتی تھی. تو ہمیں بھی اپنے دل کی گرہیں کھول دینی چاہیے نا. ایسے اب اقبال جو تھے اس کو تو ہمیشہ ہی نوجوان کی ایسے نوجوان کی تلاش رہی جس پر اس کی قامت رانا پر اس کی شاعری جو ہے وہ نظر بھی آئے. تو جیسے اقبال نے کہا تھا نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو وہ بھی نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو ستاروں پر کمان ڈالنے کا سلیقہ آنا چاہیے. آپ میں رسم اذاں کے مقابلے میں بھئی نوجوانوں روح بلالی سے بہراور ہوں. ایسے یس سر. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ عصر حاضر کے اور ماضی قریب کے جو کامیاب و کامران لوگ تھے ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں اور پھر پڑھیں اور دیکھیں نہیں، عمل کریں، کیونکہ ڈیڈز آر بیٹر دین ورڈز. بالکل ایسے. بہت بہت شکریہ امتیاز کوکب صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یقیناً یہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے اور بہت سارے کام کر رہے ہیں اور میں نے یقین کریں اپنی زندگی میں اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ بہت کم دیکھے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.